جوانی کے اوپر. تو اب وہ جب ضعیفہ ہو گئی، اب بیٹے کو بلاتی، اب بیٹا طاقتور ہے اور بیٹا کہتا ہے اب تو دیر ہو رہی ہے، یہ بوڑھی سٹھیا گئی ہے، چیتا رل گئی گا، این ویلے یاد آن دے کو ہاں میں بعد میں واپس آ سا ہوں دیتی نہیں پئی میرے کو، اور چلا جائے. دیکھو یہ نا یہ صورت گری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پکچر پینٹنگ. جب کوئی فیض نہ دے رہا ہو، نہ صبح صبح ہو اور کسی بے فیضے کا ارادہ نہ ہو فیض دینے کا، تو قدرت اس کو بار بار موقع دیتی ہے. کبھی ماں کی آواز آ گئی، قدرت موقع فراہم کر رہی ہے، صورت گری کر رہی ہے. وہ آگے نکلا ہے، سڑک کے بیچوں بیچ ایک پتھر پڑا ہے. کہاں سے آیا پتھر؟ آسمان سے اترا؟ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، صورت گری کی گئی ہے، فرشتوں کو حکم ملا ہے اس کو موقع دے. ابھی تک فیض نہیں دیا، صبح سے لے کے یہ وقت آ گیا، 2-3 گھنٹے ہو گئے یہ جاگا ہوا ہے، اس کو کوئی اور موقع دے، شاید فیض دے دے یہ بے فیضا. لیکن نہیں، سائیڈ سے نکال کے موٹر سائیکل ہے، وہاں پہ بیٹھے گا، وہاں پہ کوئی بوڑھا آدمی، کوئی صفائی والا بیٹھا ہوگا، ماتھے پر شکنے ہیں زندگی کی، تو کہے گا کہ یہ ٹیبل کرسی صحیح صاف نہیں کرتے، جھاڑو نہیں لگاتے، ہڈ حرامی کرتے ہو، یہ تم صحیح کام نہیں کرتے تو اپنی تنخواہ حرام کر رہے ہو. اس کو تانے مارے گا، اس کو جھڑکے گا، اس کو جھجکے گا، اس کے ساتھ لڑے گا، اس کے ساتھ منہ ماری کرے گا. اور فیض دینے والا ہوتا کہتا چچا کیا بات ہے، کچھ اداس لگتے ہو، کوئی پریشان ہو، کیا معاملہ ہے، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی گھر کی کوئی تکلیف ہے، میں حل تو شاید نہ کر سکوں لیکن بانٹ تو سکتا ہوں. پھر کوئی بندہ آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی پانی کے معاملے میں، اس کو دیکھا اچھا غریب ہے، تو اب معیار یہ ہو گیا ہے اچھائی کا کہ اگر کسی کام کے 5,000 روپے رشوت کا ریٹ ہے تو اچھا طرز کھا کے نہیں یار 5,000 نہیں ہے، غریب بندہ یار 2,000 دے دے تو میں کرے نا. یعنی اب اچھائی یہ ہو گئی ہے کہ 5,000 رشوت نہ لو، 2,000 رشوت لے لو. یہ اچھائی کا معیار ہو گیا کہ اگر تم 5 کلو گوبر کھا سکتا ہے، گند کھا سکتا ہے، تو 5 کلو نہ کھائے 2 کلو کھا لے. فیض دینے کا موقع تھا، وہ بابا بھیجا گیا تھا، شاید اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. حاضرین محترم، ایسے بے شمار واقعات پورے دن میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ آتے ہیں. ذرا سوچیے اپنی زندگی میں کیا فیض دے پاتے ہیں. کسی کو ایک مسکراہٹ کا فیض دیا، پورا دن گزرتا ہے، یہ کائنات روتی ہوگی، ہائے بے فیضا رہ گیا. اتنے موقع دیے، کسی کو صرف اور صرف حوصلے کی تھپکی کا، ہمت کا، مسکراہٹ کا فیض دے دیتا، مال نہ دیتا، پیسہ نہ دیتا، مدد نہ کرتا، کچھ تو کر دیتا. واپس آیا تو کھانا پروس دیا بیوی نے. بیوی نے جب کھانا لگایا تو کھانے میں نمک زیادہ، فرشتوں نے پھر کاریگری کی، نمک زیادہ کر دیا. ہاں غلطی ہوئی ہے زوجہ سے، فیض دینے والا ہے کہہ دے گا کہ بیوی ویسے تو بڑا اچھا کھانا پکاتی ہو، لیکن کبھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں once in a blue moon، یعنی شاذ و نادر، اگر کبھی چٹکیلا کر دیتی ہو تو پھر اور زیادہ لطف آتا ہے. یہ کہتا بجائے اس کے کہ وہ تانے مارے، وہ یہ کہے کہ تیری ماں نے یہ سکھایا، وہ یہ کہے کہ تجھے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ پلیٹ اٹھا کے پھینک دے، وہ رزق کی توہین کر دے، وہ گالم گلوچ شروع کر دے، وہ مار پیٹ کا بازار گرم کر دے. حاضرین محترم، یہ تو ہو رہا ہے آج کل، یہ تو روزمرہ کی کہانی ہے. پھر کہیں باہر جانے لگے خوش گپیوں میں دوستوں کے ساتھ، اور بچہ کہے کہ مجھے ساتھ لے چلو، بچہ روئے، بچے کو چھوڑ جائے کہ جی سگریٹ پیوں گا ادھر جا کے. تو اولاد کو اگر وقت نہیں دیا تو جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر اولاد بھی وقت نہیں دے گی. سبحان اللہ. آج بچے ضد کرتے ہیں بابا، ابو، ابا میرے کو نال گھنوان، لیکن اس نے تو کہیں نظر ملانی ہے، کہیں پڑوس میں ادھر ادھر کوئی موبائل کا پیکج کیا ہوا ہے، کسی سے بات کرنی ہے.
یہ کیا بد نظریاں کرتے پھر رہے ہیں ہم؟ یہ کیا جہالت ہے؟ یہ زندگی ایسے جانوروں کی طرح گزرے گی؟ باپ آواز دے دے کہ بیٹا پانی تو گرم کر دے، وضو کروں گا، میں تھکا ہوا آتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، وہ چھوٹا بھائی ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں کہتے، میں تھکا ہوا آؤں اور اب پھر میں آپ کے لیے وضو کا پانی بھی گرم کروں؟ نہیں، یہ بلاوا باپ کا نہیں تھا، یہ رب کا بلاوا تھا۔ سبحان اللہ۔ سوچ تو نے کس کو جھڑکا ہے، کس کو انکار کیا ہے، کس کے بلاوے پر نہ آنے کا اندیا دیا ہے۔ اور جب رات کو لیٹے گا سوئے گا تو پوری کائنات پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوگی تیرے نصیب پہ، اس ہرما نصیبی پہ کہ بارہا موقع دیے، بار بار اس کو موقع فراہم کرتے گئے، صورت گری کی گئی، پکچر پینٹنگ ہوئی کہ کہیں تھوڑا سا تو فیض دیتا جا۔ دیکھو یہ اگتا ہے، بیج سے کونپل پھوٹتی ہے، درخت اتنا ضائع نحیف ہے، نرم و نازک، نرم نرم پتیاں۔ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ یہ اتنا نازک ہے، یہ تو کچلا جائے گا، کوئی قدم رکھ دے گا یہ تو مر جائے گا، اس کے گرد کوئی پتھروں کی ایک دائرہ سا بنا دیتا ہے یا اینٹوں کا گھیرا بنا دیتا ہے، اس کے اوپر ایک جگ لا کے پانی ڈال دیتا ہے، وہ پودا طاقت میں آ جاتا ہے، قوت میں آ جاتا ہے۔ آس پاس جو درخت ہیں وہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں، وہ پتے کھاد بن کر زمین میں رزق کی مانند اس کی جڑوں کے ذریعے غذا میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوپر دھوپ چمکتی ہے، چلچلاتی ہے، سورج جلاتا ہے، اس کے پتوں کے اندر فوٹو سنتھسس کا عمل شروع ہوتا ہے، خوراک بنتی ہے، وہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی لچکیلی ڈالیں جھک جھک کے اس تیز ہوا سے سیکھتی ہیں کہ کیسے تیز ہوا سے ٹوٹنا بچنا ہے۔ کبھی ٹھنڈ، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی جانور، کبھی بچے، یہ پورا ماحول اس کی حفاظت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ اس کو بڑا درخت بنا کے ہی چھوڑنا ہے۔ حاضرین محترم، دھیرے دھیرے وہ تناور ہو گیا۔ کوئی بوڑھی خاتون آ گئی، اس نے ادھر ادھر پھیلتی شاخوں کو اپنی ضرورت کی خاطر کاٹ لیا کہ جلاؤں گی جا کے اپنے چولہے کو۔ وہ ادھر ادھر پھیلتی شاخیں کٹ گئیں، اس کا تنا بڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، وہ پھیلا نہیں، اونچا ہو گیا، لمبا ہو گیا، قداور ہو گیا، اس کی چھتری پھیل گئی، چاروں طرف پتے ہی پتے، پھل لگ گیا، پھل سے لگ گیا۔ اب جب اتنا بڑا ہو گیا، اب کہے کہ نہیں، میرے پھل پہ کوئی چونچ نہ مارے، کوئی پرندہ نہ آئے، کوئی فاختہ گھونسلہ نہ بنائے، کوئی بوڑھا دو دم سانس نہ لے لے دھوپ میں، کوئی بچی بارش میں اپنے کپڑوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے، کوئی شرارتی بچے میری کسی شاخے محفوظ پر پینگ نہ ڈال لے۔ اتنا کٹھور، تیرے پہ قرض تھا ماحول کا، ماحول نے آبیاری کی تھی، یہ بارش آئی تھی، یہ دھوپ آئی تھی، یہ ہوائیں آئی تھی، کسی نے حفاظت کی تھی، کسی نے تجھے غذا دی تھی، انہی پتوں نے کھاد بن کے تجھے سینچا تھا جو تو بڑا ہے۔ لوگوں، یہ درخت میں ہوں، یہ درخت آپ ہیں، ہمیں آج بڑا کر دیا۔ آج دستار سے لے کے پاپوش تک جو ایک سلیقہ و قرینہ نظر آتا ہے، یہ اسی ماحول کا فیض ہے۔ یہ میرے ماں باپ اسی ماحول کا حصہ ہیں، میرے بھائی بہن، میرے چچا تایا، میرے کزن، میرے سوتر، مساک، ملیر، میرے اساتذہ، میرے دوست، میرے حباب، میرے رشتہ دار، وہ جو چاچا جس نے نکڑ کے اوپر سگریٹ پیتے پکڑ لیا تھا، 4 چپیٹیں لگائی تھیں، وہ ماحول کا حصہ تھا۔ وہ استاد جو مرغا بنا دیتا تھا، جو انگلیوں کے درمیان پینسل دے کے دبا دیتا تھا، تکلیف دے کے سکھاتا تھا، وہ اسی ماحول کا حصہ تھا۔ آج جو سلیقہ ہے، جو قرینہ ہے، جو بات کرنے کا ڈھنگ ہے، جو تمیز ہے، جو ادب ہے، جو لحاظ ہے، جو آج میں کچھ بھی ہوں، سارا کا سارا قرض ہے اس ماحول کا۔ مجھے تو علم نہیں تھا پاکی پلیدی کیا ہے، میں تو چلنا نہیں جانتا تھا، میں تو بولنا نہیں جانتا تھا، میں کلام سے بے بہرا تھا، میں تو اشاروں میں بات کرتا تھا، مجھے بھوک لگتی تو کہہ نہ سکتا، میں تو روتا تھا، مجھے تو یہ احساس نہیں تھا کہ کیسے طہارت حاصل کرنی ہے۔
تو آج اگر میں کچھ ہوں تو اس ماحول کا قرض ہے، اب یہ قرض لوٹانا ہے، یہ فیض دینا ہے، یہ انسان کا حق ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو اپنا قرض لوٹا دے، اور جو جتنا لوٹا دے اتنا بہتر ہے۔ حاضر محترم، ساری کہانی ہے یہ، قرض لوٹا دو، فیض دے دو۔ فیض لینا، اور میں لوگ ہر بات کو دین کے اعتبار سے، بھئی بات اچھی ہوتی ہی دین کی ہے۔ اصل میں کیا، دیکھو نبی کی زندگی، میرے آقا کی زندگی، ہاں جی وہ انہوں نے تو یہ ایسا کوئی تعلیم انہوں نے نہیں دی تعلیم۔ جو سردار عرب کا پوتا ہے، سید عبد المطلب والی کعبہ کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، جو اونچی سب سے اونچے نسب میں پیدا کیا گیا، جس کی پیشانی چمکتی تھی، جو حسین، جمیل، خوب روح، دراز قد، خوش قامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اعلان حضور غزالی زمان، اعلان حضور غزالی زمان۔ وہ ذات رات کے وقت کسی حبشی غلام کے پاس پہنچے جس کے پسینے سے بدبو آتی ہو، جس کے تن پہ پورے کپڑے نہ ہو، اور وہ کام کر رہا ہو، اور وہ ذات کہے کہ نہیں تو سو جا، تیری جگہ میں کام کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو کام کرے گا تو سو نہ پائے گا، اور سو گیا تو تیرا مالک تجھے کام پہ مارے گا، اور میں نہیں چاہتا جب تیرے جسم پر کوڑے پڑتے ہیں تو ضرب میرے دل پہ آتی ہے۔ تو سو جا، تیری جگہ میں کام کرتا ہوں۔ ہے کوئی سردار توڑائی میں؟ ہے کوئی گودائی میں؟ بڑے بڑے آئیں گے، تکریم و تعظیم کروائیں گے، ہاتھ چوموائیں گے، بٹھائیں گے، مخدوم خدمت کروا لو۔ کوئی خدمت کرنے والا سردار آیا ہے؟ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا انسان، ارے دنیا تو ابھی نہ جانتی تھی، لیکن وہ ذات تو جانتی تھی مجھ سے بڑا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اگر وہ کالے حبشی کے پاس بیٹھ کے اس کو سلا کے اس کا کام کر رہا ہے، جس کالے حبشی کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، پھر بلال تپتے دہکتے کوئلوں کے اوپر بھی اس کے خدا کا نام نہ لے تو فیض کیا؟ دیکھو تھوڑا سا اندازہ کرو فیض دینے والے کے ماننے والوں ذرا تھوڑا تو وہ یاد ہے، وہ واقعہ تو سنا ہوگا، وہ بڑھیا کھڑی تھی، کہتی تھی میں جاتی ہوں مکہ چھوڑ کے، وہ سامان اپنا گٹھڑی میں پوٹلی میں بنائے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آ جائے، کوئی مرد جوان، کوئی طاقتور جو میرے سامان کو کاندھے پر اٹھا کر شہر سے باہر جو راہ گزر ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، جس کو انگریزی میں روڈ ہیڈ کہتے ہیں، بڑی سڑک، وہاں تک پہنچا دے کوئی۔ میں بڑھڑی، میں نہیں چاہ سکتی، میں کمزور، میں نحیف، میں ناتواں۔ تو ایک 40-42 کے گیڑے میں بندہ آتا ہے، خوبصورت چمکتی پیشانی والا، چہرے پہ مسکراہٹ، اماں کدھر جانا ہے؟ میں اٹھا لوں سامان، پریشان کھڑی ہے، کیوں چھوڑ کے جاتی ہو؟ کہنے لگی میں اپنے خداؤں سے اس عمر میں غداری نہیں کر سکتی، میں نے ساری عمر جن کی پرستش و پوجا کی ہے، اب مجھے پتا چلا ہے کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ اس نے اپنے خدا کی پہچان کرا دی، اور میں ان خداؤں کی خدمت کرتی رہی۔ لوگ کہتے ہیں جو اس کو دیکھتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے خدا کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب ان سفید بالوں کے ساتھ جاتے جاتے میں اس کے جادو میں آ جاؤں، مجھے چھوڑ دے، میں جاتی ہوں مکہ سے، اب مکہ میں میرا گزارا نہیں۔ وہ مسکراتا رہا، وہ دل جوئی کرتا رہا، وہ حال پوچھتا رہا، وہ دیکھتا رہا، وہ کلام کرتا رہا۔ چھوٹا سا شہر تھا مکہ۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ،
15 منٹ میں بڑی سڑک پر پہنچے جہاں سے قافلہ گزرتا ہوگا. عقل منطق یہی مانتی ہے. جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، جو اس کا نقشہ دیکھا ہے پرانے مکہ شریف کا، تو مجھے پتہ چلتا ہے 15 منٹ سے زیادہ اگر وہ ضعیفہ ہلکا بھی چلی ہوگی تو 15-20 منٹ سے زیادہ نہ لگا ہوگا. اس 15-20 منٹ کے بعد جب اجازت چاہی اس نوجوان نے، جب کہا کہ اچھا اماں اب چلتا ہوں، اب آپ پہنچ گئی اپنی منزل پر، تو کہنے لگی بیٹا نام تو بتاتا جا. تو وہ نور کا پیکر وہ شخص کہتا ہے جس کو تو محمد جادوگر کہتی ہے وہ میں ہی تو ہوں، جس سے ڈر کے جا رہی ہے وہی تو ہوں میں. وہ تو پہلے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی. کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہ 15 منٹ میں کیا فیض دیا فیض دینے والے نے. اور اس کا ماننے والا پوری زندگی گزار دے اور ڈھونڈے کہ اچھا کبھی کچھ دیا کسی کو، ماحول کو لوٹایا. پوری کتابیں کی کتابیں ہوں، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے سلام نہیں کیا، مجھ سے کلام نہیں کیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے زندگی نے یوں نہیں کیا، مجھے موٹر سائیکل نہیں ملی، مجھے گاڑی نہیں ملی، مجھے اچھی تعلیم نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ہوا، میں ایسی جگہ پر پیدا ہو گیا، میں گاؤں میں آیا، شہر میں نہ گیا. میں ہر وقت الزام دیتا رہوں ماحول کو کچھ نہ لوٹاؤں. حاضرین محترم، یہ ہرما نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ بد نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہمیں احساس نہ ہو. وہ نبی تو وہ ہے جس کے ماننے والے ہم ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں پہ سراغ پر رحمت ہے. وہ یاد کرو فتح مکہ، وہ مسلمانوں کی فوجیں 2 دروازوں سے داخل ہوئی. ایک دروازے سے مسلمانوں کا جرنیل خالد بن الولید، اور ایک دروازے سے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل. اور یہ دونوں دروازوں سے سیملیس انٹری تھی، بالکل کوئی لڑائی شڑائی. تھوڑا سا اسکرمش ہوا جہاں پہ حضرت خالد بن ولید، تو ایک آدھ بندہ، اس کے بعد پھر کوئی لڑائی نہیں، کوئی تلوار بازی نہیں. حضور داخل ہوئے. حضور نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک کتیا ہے اور اس کے چند بچے ہیں. اب یہ گھوڑے ہیں، یہ ٹاپے ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ پیدل فوجی ہیں، یہ فتح کے نشے میں آ رہے ہیں. گو کہ ان کو منع ہے، چار دیواری کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. امان کا اعلان ہو گیا، اسے امان، اسے امان، یہاں امان، وہاں امان، سب کو امان. لیکن یہ کتیا پریشان ہے، وہ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، وہ مزمحل ہے. وہ بچے ابھی نومولود ہیں، ابھی چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، کمزور ہے، نحیف ہے. تو اس جانور کی اضطراب کی کیفیت میرے آقا کو، یقین کیجئے، حضور نے روایات میں حضور نے ایک صحابی کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ تم ادھر کھڑا ہو جائے، اس کی حفاظت کر. وہ جو نجس ہے، وہ جو پلید ہے، وہ جو حلال نہیں، وہ جو پاک نہیں، اس مخلوق کے لیے ایک صحابی کھڑا ہے کہ اس کتیا کے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے. یہ نبی، وہ جس نے سید حمزہ کو قتل کیا. حمزہ ایسے 2 تلواروں والا، لوگ کہتے تھے بوڑھا شیر. ایسے 2 تلواریں لے کے جب وہ جرنیل لڑتا تو کسی جوان کی جرت نہ ہوتی کہ سید حمزہ کے مقابلے میں آ جائے. تو پیسے دے کے، لالچ دے کے، چند اشرفیاں دے کے، وہ ایک وحشی نام کا ایک غلام تھا، اس کو کہا کہ پیچھے سے نیزہ مار دینا. اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، وہ نیزے کی انی آپ کی کمر سے ہوتے ہوئے سینے سے پار ہو گئی. پھر اس نے اس نیزے کو کھینچا، آپ گھوڑے سے گر گئے. حضور کو بڑا پیار تھا.
لوگ کہتے تھے یہ یکجان دو قالب ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر جیتے نہیں ہیں، جب تک دیکھ نہ لیں دن نہیں گزرتا، چین نہیں پڑتا۔ اتنی محبت حضور فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور وہ شیر جس کے سینے سے خون ابل رہا ہے، فوارے پھوٹ رہے ہیں، وہ گرا پیٹھ کے بل، یہ چڑھ گیا، اس نے خنجر گھونپا، پسلیاں کاٹ دیں، لاش کی بے حرمتی کی، پھر کلیجہ نکالا، پھر بھاگا۔ پھر جو ہوا آپ نے دیکھا۔ حضور اتنے غمگین تھے، حضور اتنے غمگین تھے، حضور نے اس کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن حضور کہتے تھے میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کو کہو یہ میرے سامنے نہ، یہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ جب یہ سامنے آتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے حمزہ کا چہرہ۔ تو میرا نبی جب اب مقتدر ہے ظاہری طور پہ، اب تو بادشاہ بن کے اللہ نے بھیجا ہے، تو اب تو اختیار ہے، اب تو بدلہ، اب تو انتقام، اب تو قصاص، اب تو انصاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا نبی فرماتا ہے میں نے ابو سفیان کو معاف کیا، ابو سفیان کو امان، ابو سفیان کے گھر کو امان۔ کوئی ابو سفیان کے گھر کی سب سے مالدار تھا نا، مال غنیمت سب سے زیادہ ادھر سے ملنا تھا نا، ابو سفیان کے گھر کو امان۔ پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان۔ ایسا دل جس نبی کا ہو، ہم اس کے ماننے والے ہوں، ہمارے دل ایسے کٹھور، کنجوس، چھوٹے، پتھر۔ میں کبھی کبھار نہ ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو کون سے نبی کی امت میں ہے، تجھے کہاں پہ کھڑا کیا جائے، تو میں کہوں گا میں نبی آخر الزماں کی، میں محمد عربی کی امت کا ہوں، میں امت مصطفی سے ہوں۔ تو فرشتے نے اگر پوچھ لیا تیرے اندر کوئی ادا نظر تو نہیں آتا، اس مہر منیر کی ضیاء کی کوئی ایک کرن تیرے قلب سے منکشف تو نہیں ہوتی؟ تو ظاہراً تو داڑھی بھی رکھے بیٹھا ہے اپنے آپ کو دھوکے دینے کے لیے، اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے، لیکن نبی کی کوئی ایک ذات تیرے اندر نظر نہیں آتی، کوئی ایک ادا، کوئی ایک رنگ، کوئی ایک عکس تیرے اندر نظر نہیں آتا۔ لوگوں، فیض دینا تو بڑا اچھا، فیض لینا تو بڑا اچھا، فیض دینا سیکھنا چاہیے۔ جس نے فیض دینا سیکھ لیا نا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نبی کی سنت پہ آ گیا، وہ ادا پہ آ گیا۔ یہ تو ظاہر ہے نا، بھئی داڑھی رکھ لی، یہ تو ظاہر ہے نا۔ کتنی ایسی سنتیں ہیں جو باطنی ہیں۔ قلب کو پاک رکھنا سنت نہیں، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سونا سنت نہیں، وہ سنتیں جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے وہ سنت نہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کسی بیوہ کی مدد کر دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو، حضور کی محبت میں۔ حاضر محترم، یہ میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، ہزار چیزیں غلط بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ماحول کا قرض لوٹا دو، اور اگر ابھی تک نہیں لوٹایا تو شروع کر دو۔ اللہ کہے سنے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی ہے اللہ۔ اچھا، مجھے یہاں پہ جو ہلچل ہو رہی تھی مجھے ایسے لگا کہ شاید، اچھا حاضرین محترم، کچھ وقت ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ کچھ بیان جاری رکھا جائے، تو میں آپ کو نا آج ایک وہ بات سناتا ہوں جس کو ابھی بھی یاد کر کے روتا ہوں، کیونکہ بات تو پھر نبی کی محبت پہ آ گئی نا، ساری دنیا سے ہو کے بات آئے گی وہیں پہ، گل ساری تواڈے اتے۔ ہوا یہ کہ میں چھوٹا تھا، ایسے 3-4 سال میری عمر تھی، تو یہی ہمارا جو آستانہ ہے ملتان میں شاداب کالونی میں،
وہیں پہ رہتے تھے. میں واحد پوتا ہوں جس نے سب سے زیادہ وقت گزارا اپنے مرشد کے. میں ہر وقت گود میں ہوتا, ہر وقت گود میں ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں ترمذی شریف ہوتی تھی اور ایک سائڈ پر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں بخاری شریف ہوتی تھی تو ایک طرف میں بیٹھا ہوتا تھا. کہیں علماء کے سامنے لکھ رہے ہوتے تھے تو داہنے قلم سے وہ تفسیر تحریر فرما رہے ہوتے تھے التبیان کی, اور بائیں ٹانگ پر میں بیٹھا ہوتا تھا. مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے. یہ کتاب, بس مجھے یہ پتا تھا اس کا احترام کرنا ہے, اس کا ادب کرنا ہے. کتاب بڑی احترام کی چیز ہے. حاضر محترم, ہمارے آستانے پہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. اس کا نام تھا حیات مائی. ہم اس کو ماسی حیات کہتے ہیں. بوڑھی تھی, ایسے 80 سال کی ہوگی. چہرے پہ سیاہ چہرہ, بڑھاپے کی جھریاں, اٹھتے بیٹھتے تکلیف, اور وہ اٹھتے دھاڑ میں ایسے اس کی صدا آتی. کبھی لڑکھڑا جاتی, کبھی ایسے ہو جاتی. ایسے بھدے بھدے موٹے موٹے پاؤں, جیسے ساری زندگی جوتی نصیب نہ ہوئی ہو. ہم وہ دھوپ میں, صحن میں جب جون کی گرمی میں نکلتے تو ایسے لگتا پاؤں کے تلووں میں چھالے پڑ جائیں گے. وہ آرام آرام سے خرامہ خرامہ, اس کو کچھ بھی نہ ہوتا. ساری زندگی جس نے جوتی نہ پہنی, دھوپ اس کو کیا کہے گی. اس کے بوسیدہ کپڑے چھج جانے والے, بوچھڑ میں سوراخ, بوسیدہ کپڑے. کبھی میں نے کانوں میں بالی نہیں دیکھی. سونا چاندی تو کجا, دھات کی بالی بھی نہیں, کوئی زیور نہیں, کوئی گلو بند نہیں, کوئی ہاتھوں میں کانچ کی چوڑی نہیں. کبھی عید پہ کسی نے کپڑے دے دیے اترے ہوئے تو پہن لیے. کچھ نہیں تھا. ایک بیٹا تھا, کوئی گھر نہیں, کوئی بار نہیں, کوئی زمین نہیں, کوئی مال نہیں, کوئی دولت نہیں. ایک بیٹا تھا, حافظ قرآن تھا. وہ جیسے ہم حفاظ کے ساتھ کرتے ہیں پیش امام, وہ کسی مسجد میں ایسے خدمت کرتا تھا. اس کو 200 روپے دے دیے, 300 روپے دے دیے. وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ شادی کر لیتا, کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لے. تو وہ ماں کا کیا خیال کرتا. ماں اب پیر کے آستانے پہ پڑی ہے اور مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی. زندگی میں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ مجھے بٹھاتی, مجھے پیار کرتی, پھر مجھے کہتی میرے سائیں دبا لے. یہ کہہ کے میری پیشانی کو, رخسار کو, میرے سائیں دبا لے. پھر کہتی اچھا دعا تو کرو, جا اللہ میرے کو مدینہ دکھا. میں شرارتی تھا. میں بچپن میں شرارت کرتا تھا. ہاں, اپنے مرشد کے سامنے نہیں کر پاتا تھا, وہ ان کی شخصیت کا ایسا. لیکن ویسے بڑا شرارتی تھا. تو میں کہتا نہیں, میں نہیں کرتا دعا, میں ماسی حیات کے لیے دعا نہیں کروں گا. میں ایسے اچھل جاتا. پھر اس کو پتا تھا. پھر وہ بوسیدہ سے دوپٹے میں بوچھڑ سے ایک گانٹھی کھولتی, اس گانٹھی میں تھوڑا سا گڑ ہوتا, اور مجھے گڑ آج بھی بڑا پسند. وہ گڑ کی ڈلی نکالتی, پھر کہتی, پھر میں آتا, بھاگتا ہوا آتا, میں منہ میں وہ گھڑی. جیسے ہی وہ گڑ کی ڈلی وہ ڈھل جاتی, اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی حلاوت بھی میرے اندر اتر جاتی. پھر میں کہتا اللہ ماسیحیات کو مدینہ دکھاوے, اللہ ماسیحیات. نعرے مارتا, ایک ٹانگ پہ اچھل اچھل کے پورے شہر کے چکر لگاتا, اللہ ماسیحیات کو مدینہ دکھاوے, اللہ ماسیحیات. وہ خوش ہو جاتی, اس کی چہرہ کھل جاتا, اس کی باتیں کھل جاتی, وہ راضی ہو جاتی زندگی سے. پھر ایک دن یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ماسیحیات نظر نہیں آئی. تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, ماسیحیات کہاں گئی, ماسیحیات کہاں گئی. بڑا مخمصہ رہا. تو ہمیں پھر کسی نے بتایا وہ اللہ کے پاس چلی گئی. میں بڑا ہو گیا, ایک دن سوچ رہا تھا پرانی باتیں. میں کہتا تھا یار, وہ خاتون جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ مال نہ دولت, میں کہتا ہوں عزت و تعظیم بھی نہیں تھی نا. کون معزز سمجھتا تھا ایسی خاتون کو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, نہ کوئی زیور, نہ کوئی بالی. ساری زندگی جس کے کانوں نے, کوئی بیوہ ہو گئی بڑی جوانی میں, پھر پیر کے در پہ پڑی ہے. جوتی جس کو نصیب نہ ہوئی ہو ساری زندگی. اور وہ دعا یہ نہیں مانگتی کہ مجھے گھر دے, مجھے پیسہ دے, مجھے مال دے, مجھے دولت دے, مجھے کپڑے.
مجھے چوڑی دے، مجھے کنگن دے، مجھے بالی دے، مجھے زیور دے، وہ کچھ نہیں مانگتی، وہ مانگتی ہے تو ایک ہی بات مانگتی، جہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ چھوٹا بچہ ہے بس، اس سے کہتی ہے جہاں پہ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، بیٹا دعا کر مجھے اللہ مدینہ دکھا دے۔ جس کی زندگی اسی آرزو میں گزرتی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ ہم جو ادھر بیٹھ کے سرکار کی محبت کا درس دیتے ہیں نا، کبھی ہمارے دل میں اس عورت جتنی محبت آ گئی تو ہمارا بیڑا کس کمال کی حب رکھتی ہوگی، یعنی اس کی سطح کیا ہوگی محبت کی، کہ جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بار بار اللہ مدینہ دکھا دے۔ نہیں جا سکی، نہیں جا سکی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب قبر میں گئی ہوگی اللہ اس کے لحظ پر کروڑوں رحمت ہے، جب قبر میں گئی ہوگی تو سرکار تشریف لائے ہوں گے، حضور آئیں گے نا، ما انت تقول فی هذه الرجل، یہ سوال تو ہوا ہوگا تو کیا کہتی تھی، ارے تو کیا کہتی تھی اس خوش خصال کے بارے میں، اس صاحب حسن و جمال کے بارے میں، اس بے مثل و بے مثال کے بارے میں جب تو دنیا میں تھی، ما انت تقول۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس نے جواب نہیں دیا ہوگا، جو 80 سال حضور کا روضہ دیکھنے کے لیے ترستی رہی، آج حضور خود تشریف لائے ہیں، یہ فرشتہ جائے بھاڑ میں، اس کا سوال جائے بھاڑ میں، مجھے میں کو دیکھن تو دے، مجھے دیدار تو کرنے دو، مجھے ادھر ادھر نہ، میری توجہ نہ ہٹاؤ، میرا دھیان نہ بٹلاؤ، مجھے اس ذات کا دیدار کرنے دو۔ ارے جس کا روضہ دیکھنے کے لیے میں 80 سال سے منتظر تھی، اب کہیں وصال ہوا ہے تو متصل مصطفیٰ ہوئی۔ حضرت محترم، یہ حال ہے جو محبت کرتے ہیں لوگ، اور ہم ادھر اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی ایمان اوپر آتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، یہ ایک مد و جزر ہے، لیکن بالعموم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم معیار کے ساتھ رہیں۔ یہ آخری بات میں اب کرتا ہوں، دیکھو معیار کی کہانی مجھے سمجھائی میرے ایک جونیئر نے، میرا انڈر کمانڈ تھا، ہم سینئر جب بن جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں، بس یہ نیچے جڑا بندہ ہے نا، یہ بس ایک میں آکساں، ایک میں کرے ساں، تو ایک کیوں کیتے، تو ایک کیوں کیتے، لیکن یہ بھی ہمیں بہت، ہمارے بچے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میں پاک فوج کے لیے پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکنٹس اس وقت پرچیز کرتا تھا پرانے، مطلب میں ڈی جی پی آرمی میں تھا، میں ڈائریکٹر تھا پیٹرولیم کا، تو یہ ہمارے ٹھیکے ہوتے تھے پی ایس او کے ساتھ، اور بڑی بڑی کمپنیاں ٹوٹیل، اٹک۔ تو ایک دن وہ پی ایس او کا وہ ایک جو جی ایم تھا، وہ کہنے لگا جی ہماری چھاپا مار ٹیم جا رہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو دکھاتے ہیں ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں اپنا معیار برقرار رکھنے کے لیے۔ میں نے کہا چلو، گو کہ گھر کام تھا، آفس میں تھا، لیکن میں نے کہا شام کو کر لیں گے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب میں جی ایچ کیو میں پوسٹڈ تھا، یہ ڈائریکٹریٹ ہے، ڈائریکٹریٹ جنرل پروکیورمنٹ، وہ فوج کی ضروریات سال کے لیے اس کے ٹھیکے کرتا ہے، جیسے پھر حفاظت ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ٹیکس پیئر کی منی سے وہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں پہ وہ ایک پیٹرول پمپ پہ گئے، وہاں پہ 1 لیٹر میں 1000 ml ہوتا ہے، 1000 ملی لیٹر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تھے تقریباً 960 کے 57 ml، تو پورا 1000 ml نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر ایشو بن گیا، وہ ادھر بلا لیا، مالک آ گیا، یہ آ گیا، مینیجر آ گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ڈیوائس کھول لی پیچھے، کیسے ہے، کیسے تم لوگوں نے کم کیا ہے پیمائش، یہ پورا 1 لیٹر دکھا رہا ہے، یہ کم کیوں ہو گیا۔ وہ ساری جب انگریزی کی کچھ پکڑ دکڑ ہوئی، کچھ یہ سارا معاملہ کھلا، تو ان کو 37 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا۔
اس وقت، یہ آج سے کوئی 10-12 سال پرانی بات، تو 37 لاکھ روپے کا جب جرمانہ ہوا تو آگے گئے، ایک آدھ پیٹرول پمپ اور دیکھا، پھر ایک پیٹرول پمپ پہ گئے، وہاں پہ جب ہم نے پیمائش کی تو وہاں پہ بھی کم، لیکن وہاں پہ زیادہ کم نہیں تھا، وہ ایسے تھا 996 کے 997 ml۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ پیمانہ اور معیار ٹھیک کر لیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات غلط ہے، یہ تو اصول کے خلاف ہے، چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے 1 پیسے کی ہو چاہے 1 کروڑ کی ہو، تو آپ نے اس کو کم کیوں، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا گویا، اس کو تو صرف تنبیہ کر دی، اس کو تو ایڈمونشمنٹ لیٹر دیا ہے صرف، اس کو تو کوئی جرمانہ نہیں کیا، اس کو تو کوئی سزا نہیں کی آپ نے، اور اس کو 37 لاکھ روپے کی سزا کی۔ تو جی ایم مجھے کہنے لگا کہ سر آپ بات سمجھ نہیں رہے، بات یہ ہے کہ یہ معیار کے قریب تر ہے۔ اچھا میں چپ ہو گیا، واپس آیا، بعد میں آیا تو میں نے کہا یار معیار انسانیت کیا ہے؟ معیار انسانیت تو میرے آقا کی ذات ہے نا، میرے نبی کی ذات ہے نا، کیا کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا کوئی ویسا ہو سکتا ہے؟ کیا گمان میں بھی ویسا ہو سکتا ہے؟ کیا اچھائی میں میرے آقا تک پہنچ جائے گا؟ کیا وضو میں، نماز میں، روزہ میں، عبادت میں، خیال میں، ذکر میں، اذکار میں، صبح میں، شام میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں، روحانیت میں، جسمانیت میں کسی طور بھی، ارے برابر تو دور کی بات، قریب تر جو پہنچ جائے وہ بھی معزز۔ تو میں نے سوچا بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ معیار جو بنا ہے میں ویسا تو نہیں ہو سکتا، اب سزا سے بچنے کے لیے اس بندے کے ذریعے مجھے رب نے یہ سکھلایا ہے، تو معیار کے قریب تر رہنے کی کوشش تو کر، تو کاوش تو کر۔ اب رب مجھے ہدایت دے رہا ہے اس کے ذریعے، میں نہیں جانتا تھا، میں پی ایس او سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ جی ایم آ کے بلاتا ہے، ہمارے آپریشنز کا ان کے چھاپوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایسے ناگہانی طور پہ آ کے مجھے یہ دعوت دے دیتا ہے اور میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور رب مجھے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں، معیار کے قریب رہے گا تو قیامت کے دن بخشا جائے گا، تھوڑی سی سرزنش ہو جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی، لیکن تو بخشا جائے گا، آگ کے شعلوں سے بچ جائے گا اگر معیار کے قریب تر رہنے کی زندگی میں کوشش کرتا رہا۔ حاضرین محترم، میں یہ سمجھا ہوں زندگی میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ، اور مجھے اس حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایاز اور محمود کا۔ محمود بادشاہ تھا، محمود غزنوی، غزنہ، محمود آف غزنہ، انگریزی میں اس کو محمود آف غزنہ کہتے ہیں، غزنوی، غزن کا رہنے والا، بڑا بادشاہ، بڑا قوت والا، بڑی فوج اکٹھی کی، ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ 27 حملے، 18ویں حملے میں سومناتھ فتح ہو گیا تھا، 17 حملے، 17 حملے۔ یہ گجرات کاٹھیا واڑ جو جہاں پہ مودی چیف منسٹر بنا تھا نا، وہ والا علاقہ، وہ محمود غزنوی نے وہ مار ان کو پڑی ہوئی ہے نا تو وہ ان کو یاد آتی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کا بغض رکھتے ہیں۔ اچھا محمود کا یہ جو غلام تھا نا ایاز، اس سے بڑا جلتے تھے وزیر امیر اس کے، وزیر کہتے تھے یہ اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کو بڑی فضیلت دیتا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اور ہم وزیر، میں وزیر اعظم، یہ ہمارے ساتھ سارے وزراء، سارے مشیر یہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات کی اہمیت نہیں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جی ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے دربار میں اور احتجاج کریں گے کہ جی ہم پڑھے لکھے، ہم اعلیٰ، ہم عرفا، ہم ذکی، ہم ذہین، ہم آپ کو مشورے دینے والے، ہماری وجہ سے آپ کی یہ تمام بادشاہی قائم ہے اور اہمیت ملے، اس کو جے بے عمل بے عقل ایاز کو۔ تو جب محمود آیا تو انہوں نے یہ اعتراض جملہ شروع کر دیا۔ اب جب جملہ اعتراض آیا تو محمود مسکرایا، اس نے اپنے گلے سے مالا اتاری، مالا کی ڈور کو توڑ دیا، موتیوں کو منتشر کیا، سامنے تالاب تھا اس تالاب میں پھینک دیا
کہنے لگا اگر تم اپنے دعوے میں سچے اور اتنے عقیل ہو، اتنے ذہین ہو، اتنے ذکی ہو، اتنے عالم ہو، تو ایسا کرو یہ موتی اس تالاب میں سے نکال کر لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا جسم گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب یہ شرط لگی تو وزیر اعظم سے دائیں مشاورت ہوئی، بائیں مشاورت ہوئی، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، آپس میں کسر پھسر ہوئی، سب نے بات کی، اور 5-10 منٹ کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر آ گئے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ایاز کو بلایا، ایاز آ گیا، ایاز دیکھ میں نے اپنی مالا اس میں پھینکی ہے، یہ مالا کے سارے موتی چن کے لا، یہ تہ میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن خیال کرنا تیرا لباس اور تیرا جسم نہ بھیگے۔ ایاز نے کہا جی حضور، یہ کہا اور گڑپ چھلانگ پانی کے اندر ایک ایک موتی چنا۔ چننے کے بعد جب باہر آیا تو کپڑے گیلے، چورا چورا، اور قدم چپڑ چپڑ، وہاں سے چلتا ہوا گیلا آیا اور ایسے کر کے اوک بنا کے موتی سامنے پیش کیے۔ محمود نے کہا یہ کیا؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تیرا جسم اور لباس نہ بھیگے۔ کہنے لگا حضور آپ کے 2 حکم تھے، ایک موتی لیا اور ایک یہ کہ جسم نہ بھیگے۔ حضور آپ کے ایک حکم کی تعمیل میں دوسرے حکم کی کوتاہی ہو گئی، معاف فرمائیں۔ یہ دنیا ہے نا، یہ زندگی ہے، اس میں ہو جاتی ہے غلطی مجھ سے بھی۔ کہیں کوئی کام کر رہا ہوں گا، اچھا کر رہا ہوں گا، نماز پڑھ رہا ہوں گا، لالچ آ جائے گا، طمع آ جائے گا، مجھے ریا کا خیال آ جائے گا، میں سجدہ کر رہا ہوں گا، مجھے لگے گا یار میں بڑا نیک ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کام چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریا کا خیال یا وہ غلط بات اس کو نکالنے کی کوشش کروں۔ لوگوں یہ زندگی میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ہے نا معاف کرنے والا، وہ غفور رحیم۔ بس مقصد کی طرف بڑھتے رہنا ہے، اس کے کسی نہ کسی حکم کی تعمیل ضرور کرتے رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.